نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ احباب ذی وقار، ہمارا ہفتہ وار درس قرآن آج کا جو درس ہے اس کا عنوان ہے سبحان اللہ و بحمدہ کہنے کی فضیلت اور برکات، قسط نمبر 2۔ جیسا کہ پیچھے آپ کو عرض کیا تھا، قرآن مجید فرقان حمید میں آیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر تمام عبادات سے بڑھ کر ہے، تمام عبادات سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ بھی اللہ کے اذکار میں سے، ذکروں میں سے ایک ذکر ہے۔ رسول کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہا، کتنی دفعہ؟ کون سا جملہ؟ فرمایا میرا رب اس کے پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ اس بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے۔ لیکن یہ شاید میں نے پہلے بلکہ کئی بار کہا ہے کہ کسی بھی جو اس طرح کے وظائف اور عبادات ہیں، ان کی وجہ سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں نا، ان سے کون سے مراد ہوتے ہیں گناہ؟ کبیرہ کے لیے توبہ لازم ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ لازم ہے۔ صغیرہ گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، کس وظیفے کی برکت سے ختم کر دیے جاتے ہیں؟ صرف 100 مرتبہ کہنے سے، صرف 100 مرتبہ۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا کہ ہم کو حکم ہے کہ فرض نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے، اس سے مراد 5 نمازیں ہیں جو ہم 24 گھنٹوں میں مسلمان 5 نمازیں پڑھتے ہیں، وہ 5 نمازیں مراد ہیں۔ 5 نمازیں پڑھنے کے بعد یعنی مکمل کر لینے کے بعد، اگر بعد میں سنن و نوافل ہیں تو ان کے ادا کر لینے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کرتا رہے وہ کسی صورت اور کبھی بھی، کسی صورت اور کبھی بھی نامراد نہیں ہو سکتا، نامراد۔ اگرچہ اس تسبیح، اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری احادیث مبارکہ فضیلت کی دنیا میں روایت ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جو امیر طبقے کے صحابہ تھے، کون سے؟ جن کے پاس وہ چند تھے، جن کے پاس درہم اور دنانیر کی کثرت تھی، وہ چند تھے، اور ان کی کثرت بھی دین کے کام آیا کرتی تھی۔
آج بدقسمتی سے اکثریت کی حالت یہ ہے، جتنے پیسے بڑھتے آئیں گے اتنے ہی گناہ بڑھتے جائیں گے۔ بدقسمتی سے اکثریت کی حالت یہ ہے، الا ماشاء اللہ، وہ بہت کم ہوں گے امیر ترین بھی ہوں اور رسول اللہ کی سنت کے پیکر بھی نظر آتے ہیں، بہت کم بات ہے۔ جن کے گھروں میں پردہ تھا جب تک وہ عام حالت میں تھے، جب پیسے والے بنے تو انہوں نے کہا یہ کیا بے وقوفوں والا کام شروع کیا ہوا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب پیسے کی وجہ سے کیا شریعت اٹھ جاتی؟ لیکن ہمارے زمانے میں حالات کچھ ایسے ہو گئے، آپ جب غور کریں نا ارد گرد آپ کو اس کی مثالیں بھی نظر آئیں گی، آپ کو اس کی مثالیں بھی۔ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کثرت کے لیے، دین غربت میں اٹھا تھا اور زیادہ طور پہ نظر بھی غریبوں کے اندر آئے گا، نظر بھی یہ دین غریبوں کے اندر آئے گا، کیونکہ امیر جب وہ عام فرائض نہیں ادا کرتا تو مال کے اوپر جو اللہ کی طرف سے فرائض ہیں وہ کب ادا کرے گا؟ آج کا امیر جو سب سے زیادہ مجرم نظر آتا ہے وہ مالی حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، مالی حقوق ادا، زکوٰۃ نہیں دینی، حج فرض ہو گیا حج نہیں کرنا، کسی مسلمان کو ضرورت پڑ گئی حالانکہ امیر ترین شخص ہے، وہ بیچارہ قرض لینے گیا، حکم تو تھا اس کو دو، حکم تو تھا اس کو، لیکن وہ سام بن کے بیٹھا، وہ بغیر سود کے قرض کسی کو دیتا۔ تو اس طرح کے ماحول اور بہت ساری باتیں، تو امیر ہونا حلال رزق سے ہو بشرطے کہ وہ پیسہ اللہ کے راستے میں لگے تو یہ عظیم نعمت ہے، خصوصاً ہمارے زمانے میں، خصوصاً کیونکہ ہمارے زمانے میں اب دین کا کام بغیر پیسوں کے نہیں ہوتا، اب دین کا کام بغیر پیسوں کے نہیں ہوتا، کیونکہ دین کا تعلق سب سے پہلے کتابوں کے ساتھ ہے۔ جب بندہ پڑھ لے تو اب کتابیں نہ ہوں تو کچھ بتایا جا سکتا ہے دوسروں کو؟ عالم کے اوزار کتب ہی ہے نا، کتب دینی ہے، اور جب کتب دینیہ کی قیمت پوچھے تو بندہ حیران کا حیران رہ جاتا، بندہ حیران کا 30 ہزار 40 ہزار 50 ہزار روپے ایک کتاب کی قیمت۔ غور کرو، بغیر پیسے کے دین کا کام نہیں ہوتا ہمارے زمانے میں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ وہ صحابہ کرام جو کیا تھے، کچھ پیسوں کے اعتبار سے وہ اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کے اپنا مال خرچ کرتے تھے، بڑھ چڑھ کے اپنا۔ تو جو غریب صحابہ تھے، کیونکہ صحابہ کی آپس میں کوشش پتہ کیا ہوتی تھی، ایک ہماری کوشش ہے ہمارے زمانے کے لوگوں کی، ایک صحابہ کرام کی کوشش تھی۔ ہماری کوششیں بھی پہلے عرض کروں پھر صحابہ کی طرف، ہماری کوشش ہے فلاں کا بینک بیلنس اتنا ہے تو میرا اس سے بھلے سود کا کام کرنا پڑے، رشوت کا کام کرنا پڑے، غریب مسکین بیوہ یتیم کا حق دبانا پڑے، بھلے کچھ کرنا پڑے، بینک بیلنس بڑھنا چاہیے، بھلے حرام طریقے سے روزی کمانی پڑے، ہم دریک کرتے جو کرتے میں وہ بندے مراد لے رہا ہوں، اور فلاں کا مکان ایسا ہے، فلاں کی کوٹھی ایسی ہے، تو اپنی تو اس سے اعلیٰ ہونی چاہیے، ان کا قصور نہیں بیچاروں کا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اپنے مکانات پہ فخر کیا کریں گے، لوگ اپنے مکانات پہ کہ ہمارا تو ایسا مکان ہے، ہمارے مکان میں تو فلاں فلاں چیز اس انداز کی لگی ہے۔ فرمایا یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ادھر مقابلے بازی ہوتی ہے، اس کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی تو فقط 2 کنجریاں ناچنے آئی تھی، اللہ معاف کرے ابھی ہوئی نہیں، پہلے سے حرام کی نیت کیے ہوئے ہیں، نہ جانے اگلا سانس آئے گا کہ نہیں، حرام کی نیت پہلے سے ہے۔ جب ہمارے بیٹے کی ہوگی تو پتہ چلے گا محلے والوں کو یہاں اتنی کنجریاں ناچیں گی اور اس لیول کی کنجریاں آئیں گی۔ ہماری مقابلے بازیاں رہ گئی ہیں گناہوں میں، اور صحابہ کی جو مقابلے بازیاں تھیں
وہ صرف اور صرف نیکی کے اندر مقابلہ لگا کرتے تھے۔ یہ جو غریب صحابہ تھے، انہوں نے دیکھا امیر صحابہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں، اور یہ بیچارے بڑے افسوس میں چلے گئے کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی، اب ہم کیا کریں؟ تو جب مشکل میں پھنسے، صحابہ کا عقیدہ تھا مشکل کشا سرکار مدینہ کی ذات ہے۔ اب سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ یہ مشکل آن پڑی ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، وہ امیر لوگ ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، ہماری کوشش ہے ہم ان سے آگے بڑھ جائیں، لیکن کیا کریں؟ افسوس کیا ہے کہ ہمارے پاس پیسے۔ میرے سرکار مدینہ علیہ السلام نے ان غریبوں کو بھی اور قیامت تک کے آنے والے غریبوں کی لاج کس طرح رکھی ہے۔ فرمایا تم بس اتنا کر لیا کرو، جب نماز ادا کر لو نا، جب نماز 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ، فرمایا تم یہ پڑھ لیا کرو جتنا رب ان صحابہ کو مال خرچنے کا ثواب دیتا ہے، میں کہتا ہوں میرا رب تمہیں بھی ان کے برابر اجر عطا فرما دے گا، تمہیں بھی میرا رب ان کے برابر۔ ٹائم کتنا لگتا ہے؟ غور کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 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 33 مرتبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ پوری نماز پڑھ لینے کے بعد سرکار مدینہ علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ اس کا پڑھنے والا کبھی نامراد نہ دنیا میں نہ قبر آخرت میں۔ اور دوسری جگہ میں نے آپ کو عرض کیا، ابھی حدیث عرض کی کہ غریب صحابہ جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، یہ تو پیسے خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس ہیں ہی، ہوتے تو ہم کرتے، کیونکہ وہاں مقابلے بازی ہوتی تھی نیکیوں میں، یہ اتنی کرتا ہے تو میں اس سے بڑھ جاؤں گا، یہ اتنی کرتا ہے تو میں اس سے بڑھ جاؤں گا۔ تو سرکار نے ان کو یہ علاج عطا فرمایا، اور یہ صرف ان کے لیے نہیں، قیامت تک کے تمامی مسلمانوں کے لیے وظیفہ ہے، قیامت تک کے تمامی مسلمانوں کے لیے۔ یہ تھی صحابہ کی حالت مقابلے میں، اور جو ہماری حالت ہے میں اپنی طرف سے کہہ چکا ہوں۔ اب میں سرکار بغداد، تاجدار بغداد، غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خطبہ ہے، اس میں سے چند جملے آپ کو عرض کر دیتا ہوں جو اسی بات سے ملتے جلتے ہیں۔ آپ مریدوں کو خطبہ دے رہے تھے جامعہ قادریہ میں، اپنے جامعہ میں، اپنے مدرسہ میں۔ فرمایا کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ دیکھو پیر کی یہ شان ہوتی ہے، پیر تو اس انداز کا ہوتا ہے مریدوں کو، حالانکہ ہم سے سرکار بغداد کو 1000 سال پہلے کے، اس وقت بڑا عمل ہوتا تھا لوگوں میں، اس وقت لوگوں کو فرما دیا کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ کیا زندگی بس اسی لیے ملی ہے کہ اس چکر میں گزار دو؟ فلاں نے ایسا لباس پہنا ہے تو میں نے ایسا پہننا ہے، فلاں کا ایسا مکان ہے تو میں نے ایسا بنانا ہے، فلاں یہ کھاتا ہے تو میں نے یہ کھانا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ جن کی اس مہینے سے خاص نسبت بھی ہے، جس مہینے کی آج غالباً 4 تاریخ ہے ربیع ثانی کی، اس کی 11 تاریخ کو سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما کے قبر و آخرت کی زندگی کی طرف چلے گئے تھے۔ اس لیے اس مہینے کی جو 11ویں کی آتی ہے نا محفل، کہتے ہیں بڑی 11ویں شریف۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضور غوث پاک کے عرس کا دن ہوتا ہے۔ اس مہینے کی 11 تاریخ حضور غوث پاک کے، اور وہ پتہ ہے دن قدرتی طور پہ کون سا آ رہا ہے؟ غالباً اتوار ہی آ رہا ہے۔ آپ کا درس قرآن تو ویسے ہی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ وہ جو درس قرآن ہوگا ہم اپنے اس موضوع کو روک کے سرکار بغداد کا انشاءاللہ اگلے اتوار عرس منائیں گے انشاءاللہ الرحمن، آپ کی شان و فضیلت پر، آپ کی شان و فضیلت پر۔ میرے بھائی آپ اپنے مریدوں کو فرما رہے ہیں، فرما کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ کیا زندگی بس اسی طرح برباد کر دینی ہے؟ فلاں یوں کھاتا ہے تو ہم یوں کھائیں گے، فلاں یوں پہنتا ہے تو ہم یوں پہنیں گے، فلاں کے یوں مکانات ہے تو ہم یوں بنائیں گے۔ فرمایا اپنی زندگی کے قیمتی لمحات برباد نہ کرو، آپ نے فرمایا جھک جاؤ، بس اللہ کی عبادت کیے جاؤ۔ پیر کی تو شان یہ ہوتی ہے،
پیر کی تو آج غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نام کی 11ویں کھانے والوں، غوث کی سیرت پہ بھی خیال کر لیا کرو، غوث اعظم کی تعلیمات پہ بھی خیال کر لیا کرو کہ غوث نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ بس 11ویں پکا کے کھاتے رہنا تو حقوق ادا ہو گئے۔ آپ کا تو حکم ہی نہیں ہے، آپ کا حکم ہے قرآن و سنت پہ عمل کرتے رہنا۔ 45 برس، کتنا عرصہ؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدین اور آنے والوں کو قرآن و سنت کا درس دیا 45 سال۔ کتنا عرصہ قرآن و حدیث سکھایا؟ 45 سال۔ 91 برس آپ کی عمر مبارک ہے، 91 برس آپ کی عمر مبارک۔ 25 سال تو حضور بغداد رضی اللہ عنہ نے جنگلوں میں گزار دیے تھے نا، وظائف کے اندر، ریاضات و عبادات کے اندر۔ 25 برس فرمایا میں نے اپنی زندگی کے جنگلوں کے اندر رہ کے اپنے رب کو راضی کرنے میں گزار دی، اور فرمایا ان دنوں میں کئی دفعہ میں جنگل کے پتے بھی کھایا کرتا تھا، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا کھانے کو، لیکن میں نے اپنے رب کی عبادت نہ چھوڑی۔ ہم کتنی نعمتیں روزانہ کھاتے ہیں، پھر بھی رب کی بارگاہ میں کتنا جھکتے ہیں، مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے، کہنے کی حاجت ہی نہیں، کہنے کی حاجت ہی نہیں۔ شب و روز میرے کس طرح گزر رہے ہیں آپ کو علم نہیں، لیکن مجھے تو پتہ ہے نا، کیونکہ آپ کے سامنے تو 5 مرتبہ میں نے جو آنا ہے، آپ مجھے دیکھیں گے کیا کر رہا ہے، بقایا کام تو میں کیا کرتا ہوں مجھے ہی پتا ہے۔ اسی طرح آپ کے شب و روز کس طرح گزر رہے ہیں اس کو میں نہیں جانتا، آپ ہی بہتر جانتے، آپ سب میرے بھائی بزرگ اس کو بہتر جانتے ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ایک بندے کے پاس، ہم فرض کرتے ہیں اگلی حدیث سمجھانے کے لیے، ایک بندے کے پاس بالفرض والمحال پوری دنیا کی دولت کا مالک کسی ایک بندے کو بنا دیا جائے، کتنی دولت کا؟ سادہ لفظوں میں پوری کائنات کا مالک کوئی ایک شخص بن جائے، پوری کائنات کا مالک کوئی، تو لوگ حسرت کی نگاہوں سے اس کو دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ یار یہ کیسا بندہ ہے، پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ توجہ کریں گے نا کہ یار پوری کائنات میں کیا کچھ پڑا ہے، ہر چیز کا وہ مالک بن جائے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مجھے اس سے بھی ایک کام زیادہ اچھا لگتا ہے۔ غور کریں، جس کو ہم نے حسرت سے دیکھنا ہے، فرمایا اس سے بھی مجھ سے پوچھو تو ایک کام مجھے اچھا لگتا ہے، اور وہ کام ایسا ہے جس کو ہر مسلمان کر سکتا ہے، جس کو ہر مسلمان کر سکتا ہے، لیکن کرے گا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا ہمارے گھروں میں بسی ہوئی ہے، اس لیے کوئی پوری دنیا کا مالک بن جائے تو ہم اس کو تکتے ہی رہیں گے، حسرت سے دیکھتے ہی رہیں گے، سوچتے ہی رہیں گے۔ اور ادھر حدیث کے اندر سرکار نے فرمایا، مجھے پوری کائنات کے مالک بن جانے سے بھی، جملے ہیں بدرجہ، اب اللہ جانے کہ وہ کتنے زیادہ درجے، فرمایا مجھے یہ کہنا پوری کائنات کی دولت کے مالک بن جانے سے کھربوں درجے بہتر لگتا ہے، کھربوں درجے۔ اور وہ کام کیا ہے، کتنا مشکل ہے، سنیے گا حدیث۔ سرکار نے فرمایا، مجھے اپنے آپ کی طرف نسبت کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ کس کو کہنا نہیں آتا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا فقط ایک مرتبہ کہنا۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ فرمایا اس کلمے کا کہنا مجھے پوری کائنات، حدیث کے جملے ہیں، جہاں جہاں تک آفتاب اپنی کرنیں بکھیرتا ہے، جہاں جہاں تک کائنات میں سورج کی کیا پہنچتی ہے؟ روشنی، فرمایا ان تمام چیزوں کے مالک بننے سے مجھے بدرجہ کھربوں درجے زیادہ بہتر، افضل، اچھا لگتا ہے۔ میں اتنا ہی کہہ دوں
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ. اب کون نہیں کر سکتا؟ 2 مرتبہ تو ابھی آپ میں سے اکثریت کر چکے ہیں وہی کام کہ پوری کائنات کا مالک بندہ بن جائے پھر اس کو صدقہ کر دے، اس سے بھی میرا رب اس کا اجر و ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے. ٹائم کتنا لگتا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنا ٹائم لگا؟ یہ کس کلمے کا حصہ ہم نے پڑھا؟ تیسرا کلمہ ہم نے کچھ پڑھ لیا، بلکہ اکثر پڑھ لیا اگر ہم حروف کو گنے تو. اگر ہم حروف کو گنے تو سرکار نے فرمایا یہ مجھے پوری کائنات کی دولت کے مالک، پوری کائنات کے مالک بننے سے بدرجہ زیادہ پسند ہے. ایک ہماری پسند ہے، ایک سرکار مدینہ کی بھی پسند ہے. مزہ تو تب ہے جب ہماری پسند سرکار کی پسند کے تابع ہو جائے، ہماری پسند سرکار کی پسند کے تابع ہو جائے. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی کلمے کے بارے میں ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا. اور میں اپنے بھائیوں کو عرض کروں، آج جو میں درس آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، جس کتاب کے لیے میں آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یہ اسی کے پرنٹ سے ہی کر رہے ہیں، اگرچہ ابھی پروف ریڈنگ سے گزر رہی ہے، یہ اسی سے ہی ہم یہ ساری صورت حل کر رہے ہیں جو آج آپ کو عرض کی جا رہی ہے. تو میرے بھائی غور کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سمیت، کیا فرمایا؟ میں نے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں میں نے اور نہ مجھ سے پہلے کے نبیوں نے، میں نے اور نہ مجھ سے پہلے کے، اس وظیفہ اور اس تسبیح سے بہتر نہ میں نے کوئی تسبیح پڑھی ہے نہ مجھ سے پہلے کسی نبی نے پڑھی ہے. کتنا بڑا وظیفہ ہوگا وہ، کتنی بڑی شان کے مالک ہوں گے وہ کلمات. غور تو کرو نا، فرمایا نہ میں نے اتنا کوئی اچھا وظیفہ پڑھا اس کے مقابلے میں، نہ مجھ سے پہلے کسی. ہاں اگر پڑھا ہے تو وہ یہ ہے، ہاں اگر پڑھا ہے سب سے اچھا وظیفہ تو وہ یہ ہے. پھر سرکار نے جملے دہرائے، فرمایا وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا اس سے اچھا وظیفہ کسی نبی نے، جبکہ میں نے ہی نہیں پڑھا، سب سے اچھا یہی ہے. مطلب کیا ہے؟ سب سے اچھا وظیفہ انبیاء علیہ السلام کی نگاہ میں جو ہے وہ یہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا 4 کلمات ایسے ہیں. کتنے؟ جن کو کہنے کی نہ جنبی شخص کو ممانعت ہے نہ حائضہ عورت کو ممانعت ہے. جنبی وہ ہوتا ہے جس پر غسل فرض ہو جائے، جس پر غسل کیا ہو جائے. حائضہ جب کوئی خاتون شرعی عارضے میں مبتلا ہو جائے جس کی وجہ سے وہ نماز روزہ نہیں پڑھ سکتی. ہر مہینے میں بالغ عورت اگر غیر حاملہ ہو تو کم از کم کتنا اس کی مدت ہے؟ پورے 72 گھنٹے، 71 گھنٹے 55 منٹ بھی اگر آیا اور رک گیا، یہ حیض کا خون نہیں ہے، یہ بیماری کا خون ہے. حیض کے خون کی کم از کم جو مقدار اسلام نے دی ہے وہ پورے 72 گھنٹے ہے. کتنی ہے؟ کم از کم. زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہو سکتی ہے. 10 دن اور 10، اگر اس سے بھی آگے چلی جائے تو وہ بھی بیماری کا. جب 10 دن 10 راتیں پوری ہو جائے غسل کر کے نماز روزہ پڑھنا عورت پہ فرض. ایک اور عارضہ بھی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جب کسی کے ہاں بچی یا بچہ پیدا ہو، اس کے بعد جو خون آتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں نفاس. اس کو کیا کہتے ہیں؟
ان باتوں سے شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ہمارا اسلام ہے، ان کو سیکھیں گے نہیں تو جہالت میں زندگی بسر ہوتی رہے گی۔ پاکی اور ناپاکی کا اس سے تعلق ہے، اور سرکار کی حدیث ہے طہارت نصف ایمان ہے، طہارت نصف۔ تو بچے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں، اس کی کم از کم مدت کتنی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ایک خاتون کو آج 12 بجے دن بچہ پیدا ہوا اور رات 8 بجے جا کے خون رک گیا، اس عورت پر غسل کر کے نماز پڑھنا فرض ہو گیا۔ ایک دن کے بعد رک گیا، ایک ہفتے کے بعد رک گیا، 10 دن، 15، 20، 25، 30، 35 اور آخری حد 40 دن ہے۔ 40 دن پورے کرنے یہ اسلام نہیں ہے۔ اگر خون آ رہا ہے تو آخری حد کیا ہے؟ جس طرح حیض کی آخری حد کیا تھی؟ 10 دن اور 10 راتیں، اسی طرح یہاں بھی 40 دن اور 40 راتیں۔ اگر اس سے پہلے کسی وقت بھی ختم ہو جائے اس مسلم عورت پر فرض عین ہو جاتا ہے غسل کر کے نماز شروع کرے۔ اگر رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ رکھنا، اگر کعبے گئی ہوئی ہے تو غسل کر کے طواف کرنا شروع کر دے۔ چلہ پورا کرنا یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ کسی اور کا مذہب ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے، اسلام یہ ہے بھلے 5 منٹ کے بعد بھی ختم ہو جائے غسل کر کے نماز پڑھنا فرض۔ یہ کس کی بات ہے؟ جب بچے کے جو ہر مہینے غیر حاملہ عورت کو آتا ہے وہ نفاس، اس کی کم از کم مدت کتنی ہے؟ 72 گھنٹے، یعنی 3 دن اور 3۔ اگر وہ اس سے کم ہے جو ماہانہ طور پہ عارضہ لاحق ہوتا ہے تو وہ پھر بیماری کا خون ہے، نہ اس سے غسل فرض ہوگا نہ نماز روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی، اور اس کی زیادہ سے زیادہ حد 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ اور جو بچے کے بعد شروع ہوتا ہے اس کی کم از کم کوئی مدت، یہ صرف اپنے تک دفن نہ کرنا اس مسئلے کو، شاید طہارت کی دنیا میں جتنی ضرورت ہماری ماؤں بہنوں کو اس مسئلے کی ہے شاید کسی کی نہ ہو، کیونکہ ہمارے ہاں ایک ہی سسٹم ہے، 5 دن کے بعد ختم ہو جائے، 10 کے بعد ختم ہو جائے، دن 40 ہی پورے کرنے، پھر آگے رسمیں بھی آئیں گی۔ آج 40 دن پورے ہیں، آج دن ہے منگل کا، دادوں نے کہا تھا منگل کو غسل نہیں کیا کرتے، یہ جہالت بھی آئے گی آگے۔ پھر 40 دن چلتا رہا، اگر بہت کم خواتین ہیں جن کو 40 دن پورا ہے، بہت کم ہے، اگر چلتا رہا، جس دن ختم ہوا قدرتی وہ وقت مغرب کا تھا تو دادوں نے کہا کہ مغرب کے وقت غسل نہیں کیا کرتے، ساری رات ناپاکی کی حالت میں گزار دیتے ہیں، دادوں کا حکم کون پیچھے کرے؟ میرے بھائی یہ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اسلام ان رسموں کو مانتا۔ سرکار نے فرمایا یہ 4 کلمات ایسے ہیں، نہ جنبی کو ممانعت ہے نہ اس عورت کو جو ان دونوں میں سے کسی عارضے میں ہو، فرمایا اس کو ممانعت ہے۔ وہ 4 کلمے ہیں کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا میں سب کو اجازت دیتا ہوں، میں سب کو کیا دیتا ہوں؟ شریعت کے مالک ہیں، جس طرح چاہیں کر دیں۔ دیکھیں کائنات کے ہر بندے کا جب اس پہ غسل کیا ہو جائے، کسی بھی مسجد میں داخلہ حرام ہے، کائنات کے ہر بندے کا جب اس پہ کیا فرض ہو جائے، کسی بھی شخص کا داخلہ مسجد میں اس حالت میں، لیکن دریائے رحمت جوش میں آ گئے، فرمایا علی تجھے اجازت ہے، ہر بندے کے لیے حرام ہے، اے علی تیرے لیے اجازت ہے، تو اس حالت میں بھی ہو تو مسجد میں آ جائے گا۔ اب یہ راز کی باتیں مصطفیٰ جانے یا پھر علی المرتضیٰ ہی جانے، ہم تو آپ کے اختیار کی دنیا میں حدیث سنا گئے نا، اس کی حقیقت تو مصطفیٰ ہی جانتے ہیں یا علی المرتضیٰ ہی جانتے ہیں۔ فرمایا کائنات کے ہر بندے پہ یہ فرض ہے، جب غسل فرض ہو مسجد کے قریب، مسجد کی حدود میں نہیں آ سکتا، آئے گا تو حرام کا مرتکب ہے۔
فرمایا لیکن میرا بھائی علی اس حالت میں بھی مسجد میں آ سکتا ہے، اس حالت میں بھی مسجد کے اندر آ سکتا ہے۔ جس طرح ایک دن ایک شخص آیا، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، اسلام قبول کرنا ہے۔ فرمایا بڑی اچھی بات ہے، فرمایا بڑی اچھی بات ہے۔ اس نے عرض کی جی ایک شرط بھی ہے۔ فرمایا شرط کیا ہے؟ سننا، غور کرنا، پھر دیکھنا کہ سرکار کو رب نے کتنے اختیارات عطا فرمائے۔ 24 گھنٹوں میں مسلمان پہ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ ٹھیک ہو۔ اس نے عرض کی جناب اسلام قبول کروں گا، شرط یہ ہے۔ پتہ چلا کہ آپ کے جو اسلام کو قبول کرے کتنی نمازیں فرض ہوتی ہیں، لیکن میں صرف 2 ہی پڑھوں گا۔ اب پوری دنیا کے مفتی بیٹھ جائے نا ایک جگہ، اور اس طرح کا کوئی سائل آ جائے آج، تو سارے کے سارے ہاتھ جوڑیں گے جی ہم پھر تجھے اسلام کے اندر داخل کر سکتے، کیونکہ ہم تو تیری شرط کوئی پورا نہیں کر سکتے۔ پوری کائنات کے شیوخ بیٹھ جائیں یہ بات کر سکتے، کیونکہ ہم ہیں مجبور محض، جو آ گیا اسلام وہی آگے پہنچا دیا۔ لیکن یہ بارگاہ تو وہ ہے جس طرح زبان ہل جائے رب اسی کو شریعت بنا دیتا ہے، رب اسی کو شریعت بنا دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ اچھی بات نہیں ہے جو تو کر رہا ہے، 5 ہی بندہ پڑھے تو اچھی بات ہوتی ہے۔ اس نے عرض کی جناب مرضی آپ کی ہے، میں نے تو جو شرط رکھی تھی وہی ہے، اسلام لے آنا چاہتا ہوں، لیکن 3 نمازیں پوری زندگی کے لیے آپ کو معاف کرنی ہوں گی۔ یہ نہیں کہ نہیں پڑھوں گا تو کل جہنم میں بھی جاؤں گا، جو نماز نہ پڑھے وہ جہنمی، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ وہ کہہ رہا ہے جی میں پڑھوں گا 2، آپ گارنٹی دیں آداب 5 ہونی چاہیے۔ مجھ سے کوئی یہ نہ پوچھے کہ فلاں دن 3 نمازیں چھوڑ دی تھی، میں پوری زندگی کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک دن کے لیے بھی نہیں، پوری زندگی کے لیے۔ اور اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے، لائبریری میں مسند امام احمد بن حنبل موجود ہے، ھذا حدیث صحیح، لکھا ہے کہ یہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے درست ہے اور ٹھیک ہے۔ سرکار نے دیکھا یہ ٹلتا نہیں اپنی شرط سے، تو اب میں نے کہا نا کہ جس طرح زبان ہل جائے رب اسی کو کیا بنا دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں کتنی نمازیں فرض کی ہیں، وہ اس بندے پہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں جو آیا ہوا تھا، کیونکہ قرآن نے تمام مسلمانوں پہ 5 فرض کی۔ سرکار کا دریائے رحمت، مختار آقا کریم کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، فرمایا بڑھاؤ اپنا ہاتھ، پوری کائنات قیامت تک 5 نمازیں پڑھے گی تو جان چھوٹے گی، میں آمنہ کا لال تجھے اجازت دیتا ہوں، اسلام قبول کر، 2 پڑھا کر، تیری 3 نمازیں پوری زندگی کی جانے، مصطفیٰ جانے مصطفیٰ کا خدا جانے، مصطفیٰ جانے اور مصطفیٰ کا فرمایا میں نے تجھے معاف کر دی۔ چلو سرکار آ گئے تھے دریائے رحمت جوش میں، تو جبریل کی ڈیوٹی کیا ہے؟ جب ضرورت پڑے فوراً پہنچے۔ اگر اللہ کو یہ پسند نہ ہوتا تو جبریل آتا کہ نہ آتا؟ اے محبوبہ ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے لوگوں کو نماز کی تبلیغ کرنے، یہ تھوڑی کہا کہ 3 معاف کرتے جاؤ۔ جبریل بھی آیا تو پتہ چلا رب کی بھی منشا یہی ہے، جس حال میں محبوب خوش ہے میری وہی شریعت ہے، میری وہی۔ تو ادھر بھی اختیار لاگو کر دیا، فرمایا نہ جنبی کو منع کرتا ہوں، نہ اس حالت میں جب عورت ان دونوں عرضوں میں کسی کے اندر مبتلا ہے اس کو منع کرتا ہوں۔ فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس حدیث نے بتا دیا سوائے قرآن کے اس حالت میں عورت کائنات کے ہر وظیفے کو پڑھ سکتی ہے۔ فرمایا ہم نے جو اجازت دے دی ہے، ہم نے جو اجازت دے دی ہے، کیونکہ مختار آقا کی بات چل رہی ہے۔ فرمایا کسی کو اس کی ممانعت۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب تو نے کہا، مسلمانوں کو آپ نے ارشاد فرمایا ہم میں سے جب کسی نے کہا کیا سبحان اللہ، کتنے جملے کہے؟ تو سرکار نے فرمایا تو نے
اللہ عز و جل کا ذکر کیا، اللہ عز و جل کا، پس اللہ بھی اس کے عوض میں تیرا ذکر کرے گا، اللہ بھی اس کے عوض میں تیرا ذکر کرے گا۔ سرکار نے فرمایا جب تو نے کہا الحمدللہ، جب تو نے کہا الحمدللہ، سرکار مدینہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بس تو نے اپنے رب کا شکریہ ادا کر دیا، بس تو نے اپنے رب کا شکریہ ادا کر دیا، اس کے عوض میں میرا رب تیری نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ دیکھو نعمتوں میں اضافے کے لیے لوگ تعویذ مانگتے پھرتے ہیں، چور جالی ڈاکو پیروں کے پاس جاتے پھرتے ہیں، سرکار نے فرمایا تو الحمدللہ کا ورد کر، میرا رب تیری نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا، میرا رب تیری نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا جب تو نے کہا لا الہ الا اللہ، کیا کہا؟ فرمایا یہ تو ایسا کلمہ توحید ہے اگر تجھے اس میں کسی طرح کا شک نہ ہو۔ الحمدللہ مسلمان کو اللہ کی توحید میں کوئی شک نہیں، ہم سب کا ایمان ہے اور پوری کائنات کے مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ اللہ وحدہ، اللہ وحدہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا جب تو نے اس عقیدے کے ساتھ کہہ دیا لا الہ، فرمایا اس کا اور کوئی عوض ہی نہیں ہے، اس کا اور کوئی اجر ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرا رب تجھے جہنم سے آزاد فرما دیتا، میرا رب تجھے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کتنے مقدس پیارے پیارے فرامین عالی شان گزرے اللہ کے ذکر پر، اللہ کے، اور ان کو کرنے کے لیے کتنی مشکل ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، کوئی مشکل کام؟ کوئی ہے ایسا وزنی پہاڑ جو بندے اٹھا نہ سکتے ہوں؟ لیکن کیا ہے ہماری زبانیں ذکر میں تر نظر نہیں آتی، آخر وجہ کیا ہے؟ چلتے پھرتے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، جہاں چغلیاں غیبتیں لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں، نہ جانے کیا کیا بہتان تراشیاں کرتے ہیں، وہیں چپ کر کے اللہ کا ذکر کیوں نہ کیا جائے؟ صرف اپنے آپ کو سمجھانے والی بات ہے نا۔ سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں ایک شخص آتا ہے صحابی، عرض کی یا رسول اللہ سر سے لے کر پاؤں تک میرے جسم میں اللہ نے بہت سارے اعضاء پیدا فرمائے، ان میں سے کون سا ایسا عضو ہے جس کی وجہ سے آپ زیادہ خوف کرتے ہیں کہ بندہ اس عضو کی وجہ سے جہنم کو چلا جائے گا؟ آخذ بلسانہ، سرکار نے اس کے سامنے اپنی زبان مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا، فرمایا یہ زبان ہے، قیامت کے دن فرمایا لوگ اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم سے پل سے گزرتے ہوئے پل صراط سے جہنم میں کٹ کٹ کے گر رہے ہو، اس زبان کے غلط، فرمایا تو اس کو اگر کنٹرول کر لینا تو تیرا سارا جسم ہی اس کے پیچھے چل پڑے گا۔ ہر روز رسول اللہ کی حدیث ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے یہ زبان پورے جسم کے اعضاؤں سے اپیل کرتی ہے، عرض کرتی ہے، یہ سرکار کی حدیث عرض کر رہا ہوں، کہتی ہے میں تم سب کے پورے اعضاء، حدیث یوں ہے کہ پورے اس زبان سے اپیل کرتے ہیں، اس زبان سے اپیل کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، سرکار کی حدیث ہے بات میرے بھائیوں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں کہ ٹھکرا دیا جائے، سرکار مدینہ کے مبارک زبان سے نکلے ہوئے کلمات کہ ہر روز جب سورج کیا کرتا ہے طلوع ہوتا ہے تو تمام اعضاء کس کو کہتے ہیں کہ ہم تیرے تابع ہیں، اگر تو ٹھیک ہو جائے تو ہم تیرے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا، بجائے چغلی کے، بجائے غیبت کے، بجائے کسی کو گالی نکالنے کے، بندہ اپنا سکون سے ان میں سے کوئی جملہ ہی پڑھتا رہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو نفع کا سودا ہے کہ نہیں؟
وہ درجے نفع کا سودا ہے، صرف نفع نہیں ہے۔ تو کیا خیال ہے پھر آج سے ذہن بنانا لیں کہ جو زبان کا غلط استعمال ہوا اللہ کی جناب سے توبہ کر لیتے، یا اللہ بھولے سے جان بوجھ کر جس طرح بھی ہم سے زبان کا کیا ہو گیا غلط، تیری بارگاہ سے سابقہ اس گناہ کی بالخصوص بالعموم تمام ہی گناہوں کی ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ کہہ تو دیں ہم تیری بارگاہ میں مالک ہمیں معاف کر دے، آئندہ خصوصاً زبان پر ذکر اذکار کو بس پڑھتے ہی رہنے کی توفیق عطا فرما دے، ذکر اذکار کو بس پڑھتے ہی رہنے کی۔ انشاءاللہ آپ اس کی تیسری قسم میں سماعت فرمائیں گے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، ایک دفعہ الحمدللہ کہنا، ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا اتنا عظیم اجر ہے، عظیم اجر ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو احد پہاڑ جو مدینہ شریف میں ہے اس کے وزن کے برابر 1 سیکنڈ سے 2 سیکنڈ کے درمیانی وقفے میں اس کے وزن کے برابر سونا لے اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرے؟ ہے کسی کی وجہ؟ اس عنوان کی حدیثیں تیسری قسم میں آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ کی فضیلت قسط نمبر 3، لیکن یہ اگلے اتوار کو نہیں آئیں گی کیونکہ وہ سرکار بغداد کا عرس مبارک آ رہا ہے۔ سرکار بغداد کا کیا آ رہا ہے؟ عرس مبارک کے سلسلہ میں انشاءاللہ خصوصی درس شریعت ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سرکار کی شریعت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان ہم آئے یہاں، آقا اٹھیں گی بھی وہاں۔ زندگی رہی تو مجھے اگلے اتوار یاد کرا دیجئے گا، وقت کیونکہ کافی ہو چکا، اپنے درس کی نوعیت کی طرف نسبت کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ کیونکہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بغداد کے نائب ہیں، سرکار بغداد کے، تو آپ کے ذکر کے ضمن میں انشاءاللہ اس حوالے سے بھائی عبدالغفار نے بڑا اچھا سوال کیا، آپ کے ذکر کے حوالے سے آپ کے نائب کا بھی ذکر خیر ہو جائے گا امام احمد رضا خان صاحب کا۔ اللہ ہم سب کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن